وہ رہ چکے ہیں۔ آصف علی صاحب، سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو آپ کا رسپانس جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے پرائم منسٹر کی، جو مختصر لیکن جامع تقریر ہے، اس پر آپ کا سر رسپانس؟ بالکل اس وقت درست سمت پہ چل رہے ہیں، اور ہم بار بار پاکستان سے اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی ایک ہی پیغام بار بار جا رہا ہے کہ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، اور ہر دنیا کا ہر معاملہ جو ہے وہ امن کے ساتھ ہی حل ہو سکتا ہے، اور جنگ کبھی کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ وہ جنگ 10-15 دن کی بھی ہو سکتی ہے، وہ 5-10 سال کی بھی ہو سکتی ہے، اس پہ کنٹرول کسی کا نہیں ہوتا۔ اس نے بڑی اچھے طریقے سے یہ سمجھایا ہے کہ جنگ نہ ان کے انٹرسٹ میں ہے انڈیا کے، نہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے، نہ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے۔ تو مختصر تقریر تھی، بڑی ایفیکٹو تھی، اور ایک واقعی ایک اسٹیٹسمین جیسی، اسٹیٹسمین لائک تقریر اس کو کہا جا سکتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو پیغام امن ہے وہ کس طرح سے سمجھایا جائے؟ ایک سنسیئر پیغام ہے پرائم منسٹر نے دیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، سرحد جو ہے وہ پار، وہ سمجھ نہیں آ رہا یہ پیغام۔ اب کچھ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اشارے مل رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ نو ٹو وار جو ہے وہ ہیش ٹیگ اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، یعنی اب بھارتیوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے، وہ بھی تھوڑے جو ہے وہ اشارے دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اپنے حکمرانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جنگ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ جی دیکھیں، اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مودی جس حد تک چلا گیا تھا، ادھر سے اب اس کی ایگزٹ کیسے ہونی ہے، اس سے انہوں نے جنگ سے واپس کیسے آنا ہے، یا وہ اس ساری چیز کو آگے لے کے جائے گا یا وہ نارملائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو انڈیا کا پبلک اوپینین وہ کس طرف جاتا ہے، وہ بھی نہیں کہا جا سکتا فوری طور پہ۔ دوسری بات کہ انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ جنگ بالآخر تو آرم فورسز نے لڑنی ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ ضرور بحث و مباحثہ چل رہا ہوگا، ڈسکشن ہو رہی ہوگی کہ کیا ہم مودی کے الیکشن کی خاطر آرم فورسز کو میدان میں لے آئیں، اور پاکستان کے ساتھ ایک اتنا بڑا رسک ہم لے لیں کہ جنگ ہو جائے، اور وہ جنگ پھر یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنگ کس طرف جائے گی۔ خطرات موجود ہیں، جنگ ہوئی تو ہو سکتا ہے کشمیر میں نہ رہے، ٹوٹل جنگ ہو جائے۔ جنگ اگر ہوئی خدا نہ خواستہ تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں نیوکلیئر ویپنز استعمال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نیوکلیئر اسٹریٹجک ویپنز استعمال ہوں گے یا نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپنز جیسے ہندوستان کہتا ہے پاکستان کے پاس ہیں تو وہ استعمال ہوں گے۔ تو یہ پھر ایک دفعہ جب جنگ کی طرف اگر چلے گئے تو پھر تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس طرف نکل جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مودی کے الیکشن کی خاطر اس حد تک جانے کو تیار ہوگی یا نہیں تیار ہو۔ فنڈامنٹل سوال صرف اتنا ہی ہے، اور اس میں اس کو ایگزٹ چاہیے ہوگی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایگزٹ نکلنے کا اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ جی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ایگزٹ کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ عمران یعقوب صاحب کی جانب واپس آتے ہیں۔ عمران صاحب، پبلک اوپینین جیسے کہ بات کریں سردار صاحب بھی، اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ٹویٹر کے جو ٹرینڈز ہیں
ان کو پبلک اوپینین گردانا جا سکتا ہے؟ اگر گردانا جا سکتا ہے تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اگر عوام جنگ نہیں چاہ رہی، مودی سرکار جنگ ان پہ بھی مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو ٹماٹر انہوں نے ہمیں نہیں بھیجے وہ شاید مودی سرکار کے اوپر برسانے کے لیے اب ان کو ضرورت پڑے گی اس کی؟ دیکھیں جی، ٹویٹر کے جو ٹرینڈز ہیں نا وہ ڈیفینیٹلی عوام کا ایک ٹرینڈ شو کرتے ہیں، لیکن ایک بات پھر یاد رکھیں کہ وہ جو ہندوتا ہے اس کا سپورٹر مین کون ہے؟ اس کا مین سپورٹر شاید ٹویٹر یوز کرنے والا ہندو نہیں ہے، اس کا مین سپورٹر جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے والا آدمی ہے، اس کا مین سپورٹر وہ ہے جو بیچارہ ٹویٹر یوز کرنا بھی نہیں جانتا۔ اس لیے آپ صرف اس بنا پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ٹویٹر پہ کیونکہ ٹرینڈ ہے اس لیے پورے انڈیا کی سوچ اور اپروچ چینج ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سچ ہمیشہ پریویل کرتا ہے، اچھی چیزیں ہمیشہ پریویل کرتی ہیں۔ اسی خطے کی مثال دوں گا کہ انڈیا اور پاکستان میں اسلام کیسے پھیلا۔ اسلام زور سے نہیں پھیلا، اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا صوفیہ کرام کے حسن اخلاق سے، ان کے حسن سلوک سے، امن کے پیغام ہاں جی، انہوں نے جو امن کا پیغام دیا۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں جو فوٹیج آپ نے دیکھی ہے ابھی، جس میں جس طرح سے پاک فوج نے ان کے پائلٹ کو بچایا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہی پائلٹ جب رہا ہو کے سلمان جب یہ رہا ہو کہ پاکستان جائے گا، آج آپ میری بات لکھ لیں کہ یہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے فوراً نہ کہ، لیکن یہ آپ بعد میں اگر کوئی کتاب لکھے یا انٹرویو دے یا کچھ ہو تو وہ اس میں یہ سلوک کرے، اس سلوک کا ضرور ذکر کرے گا کہ مجھے تو وہاں اپنی موت نظر آ گئی تھی، لیکن اگر پاک فوج کے لوگ مجھے نہ بچاتے تو وہ شاید کشمیری مجھے مار دیتے، مجھے جان سے مار دیتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے عمران صاحب، کراچی میں اگر کوئی ڈاکو بھی پکڑا جاتا ہے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ زندہ تو نہیں بچتا۔ جی ایسے ہی ہے، اور پھر تا جا کے کہ آپ ڈاکو کی بجائے بات کریں کہ انڈین پائلٹ وہ بھی جو حملہ کرنے آیا ہو، جو پاکستان کی حدود میں آیا ہو جنگی طیارے پہ، اور آپ اس کو بچائیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں الٹیمیٹلی یہ پریویل کرتی ہیں۔ اور انڈیا جب یہ دیکھیں گے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی، تو اس کا بھی ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں الیکشن کی طرف۔ میرے نزدیک مودی سرکار جو ہے اس کو یہ اپنا جو سارا معاملہ ہے شاید اس طرح سے ان کو الٹ ان کے گلے پڑ جائے، کیونکہ جس طرح سے پاکستان نے آج ہوش مندی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہوش میں یہ سارے اقدام کیے ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس میں یہ کامیابی عطا کی ہے، اس سے انڈیا میں مودی سرکار، نہ صرف مودی سرکار کو نقصان پہنچا ہے بلکہ ان کی پوری الیکشن کیمپین جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے نزدیک اس سے ان کو نقصان ہوگا، اس سے کانگریس کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو فائدہ ہوگا۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ویسے بھی وہاں پہ بہت زبردست کیمپین کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کا وہ انہوں نے پوری طرح سے اس چیز کو انہوں نے وہاں پہ اٹھا لیا اور اس پہ وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنا زور دے کے اس کیمپین کا حصہ بنا لیا، تو شاید مودی وہاں اب جیت نہ سکیں، ہار ان کا مقدر بنے اور اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ کانگریس کی بنے۔ آپ نے جو پوائنٹ دیا ہے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے جاؤں، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، سر جو انڈیا کی اس وقت اپوزیشن ہے اس کا کردار اور جو پاکستان کی اپوزیشن ہے اس کا کردار، اس کا موازنہ کیا جائے، آپ کیسے کریں گے اس سچویشن میں؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا گزشتہ 24 گھنٹوں میں کہ پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اختلافات بھلا کے، خواہ وہ پی ایم ایل این ہو خواہ پی 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 ہو، انہوں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، وہ اپنے گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ انڈیا کی اپوزیشن بھی بہت نیشنلسٹک ہے۔ وہاں پرابلم یہ ہے، پاکستان اور ہندوستان کی سیاست میں فرق یہ ہے کہ پاکستان میں ہندوستان پاکستانی سیاست کا، پالیٹکس کا فریق نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کے نام پہ اپنی پالیٹکس نہیں کرتے۔ گزشتہ 4-5 برس میں ہمارا اینٹی انڈین ریٹرک تھوڑا سا بڑھا ہے، لیکن اشیر کا فرق ہے۔ ہماری پالیٹکس ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے، انڈیا کے خلاف نہیں ہے، ہماری پالیٹکس بیٹر گورننس کے لیے ہے، اکنامک ریفارم پہ ہے، کرپشن کے ایشو میں ہے، دنیا کو انگیج کرنے میں ہے، دہشت گردی کے خلاف جو انٹرنل ہم نے بیٹل لڑی ہے اس میں ہے، افغانستان کے حوالے سے ہے، ان سب چیزوں پہ ہے۔ انڈیا کی پالیٹکس کے اندر گزشتہ 25 برس میں اینٹی پاکستان فیلنگ
پہلے اینٹی مسلم فیلنگ کو بدقسمتی سے انکریج کیا گیا، جس میں آپ نے دیکھا جو رام رتھ یاترا ہوئی 1980s کے آخر میں، پھر 1990 کی آغاز میں بابری مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا، بے تحاشا وہاں پہ اس قسم کے فسادات ہوئے جس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے، پھر کم از کم 2000 مسلمان 2002 میں دسمبر میں جب الیکشن ہونے تھے، اس سے پہلے فروری مارچ میں گجرات کے اندر نریندر مودی نے وہ فسادات انکریج کیے. تو وہاں پر ایک بہت عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے انتہائی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے اینکرز ہیں، جو انگلش سپیکنگ اینکرز ہیں، سوفسٹیکیٹڈ اینکرز ہیں، وہ اتنی انتہا پسندانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو راہل گاندھی کے لیے اور پریانکا کے لیے اس سچویشن میں ایک پوزیشن لینا جو ہے وہ دھیرے دھیرے ہوگا. وہ لینا ضرور چاہیں گے. ان کو اچھی طرح سے پتا ہے، کسی اور کو پتا ہو نہ ہو، ہندوستان کی اپوزیشن کو پتا ہے کہ نریندر مودی ان کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں پاکستان کے پتے سے. یہ انڈین اپوزیشن کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے. لیکن وہ انٹروین کیسے کریں گے؟ آج صبح ہم نے ہندوستان کے طیارے گرا کے اور پھر پائلٹ کو پراپر طریقے سے پریزنٹ کر کے، گریسفل طریقے سے ٹریٹ کر کے، ہم نے ہندوستان کی اپوزیشن اور مودی کے خلاف جو فورسز ہیں ان کو ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے. اب اگر ہم اس پہ کھڑے رہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے تو انڈین اپوزیشن کا ہاتھ مضبوط ہوگا. اچھا موہت صاحب، آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ مودی گورنمنٹ جس نے اب گلے کی ہڈی بن گیا، یہ پولیٹیکل سٹینڈ ان کی جانب سے جو کیا گیا تھا، ابھی سردار آصف صاحب بات کر رہے تھے کہ ایگزٹ اب کیا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپشنز ہیں مودی گورنمنٹ کے پاس اب اس سے ایگزٹ کی، اس سے نکلنے کی، فیس سیونگ کی؟ دیکھیے پہلے بھی ہم نے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کیا تھا سردار آصف صاحب سے پہلے بھی. میرا یہ خیال ہے کہ نریندر مودی کو اس پیڈسٹل سے اترنے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت ہوگی. وہ فوری طور پہ اس سے نہیں اتر سکیں گے، بیکاز آج صبح سے جو کچھ ہوا ہے، پاکستان ایئر فورس نے جس طرح سے جہاز گرائے ہیں، اس سے نریندر مودی کی کل رات 12 بجے کا جو سارا امیج تھا اسٹرانگ مین کا، میسکولن لیڈر کا، وہ سارا پاش ہو گیا ہے. اب نریندر مودی کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ گیمبل کامیاب نہیں ہوئی. وہ اتنی آسانی سے یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایکسیپٹ کرنا اور کچھ ملنا بھی نہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو شور شاٹ الیکشن ہار جائیں گے. وہ کیا کیمپین کریں گے؟ کانگریس، ان کی اپوزیشن، اروند کیجریوال اور جتنی ریجنل پارٹیز ہیں، ڈی ایم کے، ایس پی، سماج بہاؤ، یہ سب ان کو بہت گندا کریں گے. سو اب نریندر مودی کو اس پہ سے اترنے کے لیے کوئی مدد چاہیے ہوگی. وہ مدد برطانیہ سے، امریکہ سے، چین سے مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ سب کو رکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، ہم بھی آپ کو ساتھ رکھیں گے، بلکہ جو ہمارا پینل ہے وہ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ہیڈ لائن، اور اس کے بعد جو ہماری یہ ٹرانسمیشن